يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك. تو مناظرہ کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے سائیوں سے کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر خوارج سے مناظرے کیے. مناظرہ کرنا شرعی طور پر ممنوع نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرات فقہائے کرام فرماتے ہیں مناظرہ کرنا مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے. تو اس کا جواب یاد رکھو، مکروہ اور حرام اس وقت ہے جب مناظرے کا مقصد اپنی شہرت ہو، مناظرے کا مقصد مال و متاع جمع کرنا ہو. اگر مناظرے کا مقصد محض یہ ہو احقاق حق، حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جائے اور جو راہ حق پر ہیں ان کی عوام الناس کو اطمینان ہو جائے کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ نظریہ دلائل کی بنیاد پر ہے اور دلائل بھی مضبوط ہیں، ہم کمزور نہیں. اس لیے مناظرہ کرنا شرعی طور پر جائز ہے. آپ سے مکروہ کا لفظ لے لیں گے، حرام کا لفظ لے لیں گے، کہیں گے وہ بڑی کتاب در مختار میں لکھا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مناظرہ حرام ہے. تو یاد رکھو، جب مقصد یہ ہو کہ میں مناظرے کروں گا میری شہرت ہوگی، اور جب شہرت ملے گی جگہ جگہ جاؤں گا، مال و اسباب تحفے ہدایہ جمع کروں گا اور لوگوں کو مغلوب کرتا ہوا پھروں گا، خود غالب بنوں گا، یہ شرعی طور پر حرام. حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے تاکہ جو لوگ راہ حق پر ہیں ان کو اطمینان نصیب ہو کہ ہمارا مسلک نظریہ حق پر اور سچے دلائل پر مبنی ہے، اس لیے مناظرہ کرنا جائز. اب دوسرا سوال، فائدہ کیا ہے جی؟ ماں سوا جھگڑے کے فائدہ ہی کیا ہے؟ بات سمجھو، مناظرے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو یاد رکھو، ہمارا کام احقاق حق ہے، بات منوانا، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے. اگر فائدہ مطلوب ہے تو میرا سوال ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے مناظرہ کیا تو کیا فائدہ ہوا؟ ایمان لایا وہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے مناظرہ کیا، باپ کے ساتھ، قوم کے ساتھ، تو کیا وہ ایمان لے آئے؟ نجران کے عیسائی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے گئے تھے؟ کسی نے بھی نہیں پڑھا تھا. مناظرہ اس لیے نہیں کرو کہ نعوذ باللہ ہم خدا ہیں. ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے واضح راستہ دکھانا، حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جائے. اس لیے مناظرہ کرنا جائز ہے. فائدہ ہو یا نہ ہو یہ نتائج تو اللہ کے پاس ہیں. اگر بندے کے پاس ہوتے تو نمرود ایمان والا ہوتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ایمان والا ہوتا، اس کی قوم کے افراد ایمان والے ہوتے، بلکہ انہوں نے تو کہا حرقوہ، ارے آگ جلاؤ اور اس ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالو اور اپنے معبودوں کو تم بچاؤ. رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بچایا، قل یا نار کونی بردا و سلاما.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی شروع کی آیات سے لے کر 61-62 آیات میں تفصیل کے ساتھ بات موجود ہے۔ نجران کا کوئی عیسائی بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ سے صلح کر کے چلے گئے تھے کہ ہم آپ کو اتنے جوڑے سال میں جزیے کے طور پر ادا کریں گے اور 2 قسطوں میں ادا کریں گے۔ کوئی بھی نجران کا عیسائی مسلمان نہیں ہوا۔ تو یہ کہنا کہ لوگ ہمارے عقیدے پر تو آتے نہیں ہیں، تو مناظرہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بہت سارے لوگوں کو اللہ ہدایت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ باقی مناظر خدا نہیں ہوتا، نہ واعظ خدا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ میں کہوں کہ آپ جتنی باتیں مجھ سے پڑھ کے جائیں گے جی سب کو دماغ میں رکھ لیں گے اور ایسے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے کہ کبھی ادھر ادھر بھی نہیں ہوں گے۔ ایسی بات نہیں، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ مناظر کا کام ہے احقاق حق۔ مناظر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تیاری بھی اچھے طریقے سے کرے، یہ نہیں کہ کھاتا اور پیتا رہے، سویا رہے اور کتابیں اٹھا کے پہنچ جائے میدان میں۔ اگر تیاری نہیں ہوگی تو مناظرہ نہیں کر سکے گا، اس لیے تیاری بھی ضروری ہے۔ اور مناظر کو مخالف کی چال بازیوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اگر صوفی بن کے بیٹھا رہے گا پھر بھی ناکام لوٹے گا۔ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بہاول نگر پنجاب میں ایک شہر ہے بہاول نگر، کہتے ہیں میرا مناظرہ تھا عبداللہ روپڑی سے، یہ غیر مقلدین کا عالم تھا، عبداللہ روپڑی۔ کہتے ہیں اس نے ایک حدیث پڑھی، میں نے جواب میں اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی پر جرح کی۔ اب اس نے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا؟ اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امین جو جرح کر رہا ہے راوی پر، یہ اس راوی کا گستاخ ہے، اس انداز میں کہ وہ راوی نبی کی حدیث بیان کر رہا ہے اور یہ اس کے نقائص بیان کر رہا ہے۔ تو کھڑا ہو کر کہنے لگا، اللہ میری توبہ۔ امین کیا کر رہا ہے؟ اللہ میری توبہ۔ مولانا کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ توبہ کروانا میرا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ فوری وہ بیٹھ گیا۔ تو مناظرہ کرنا ممنوع نہیں ہے، مناظرہ شریعت میں جائز ہے، منوانا اللہ کا کام ہے۔ مناظرہ صرف احقاق حق کے لیے، آپ کی عوام مطمئن رہے کہ ماشاءاللہ ہم حق پر ہیں۔